جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمان چودھری، اور آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر حکومت سعید چودھری صاحب. ان کو سب سے پہلے تو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں چودھری صاحب. اور آج جو ہے وہ ہمارا ان سے وہاں کے جو آزاد کشمیر میں اس وقت جو حکومتی کارکردگی ہے یا جو وہاں کے جو مقامی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. چودھری صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون ہے وہ جو حکومت ہے وہاں کی جو مقامی حکومت ہے اس کا حصہ ہے، تو لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت پچھلے 6 ماہ سے جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ایک فرد واحد جو ہے وہ ریاست کے تمام تر اختیارات جو ہے وہ اپنے نیچے دبا کر بیٹھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کل چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی واپس آمدہ جو الیکشن ہے ہمارے ان میں لوگوں کے پاس جانا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ، آپ نے ایک بڑا اچھا موضوع چنا جس پہ بات ہو رہی ہے. بنیادی طور پر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں تھی، ایک مرغوبہ تھا، مختلف قسم کے لوگوں کو الیکٹیبلز کو لا کے یہاں اکٹھا کیا گیا تھا اور اس سے پھر جو ہے حکومت تشکیل دی گئی تھی. نیازی صاحب پرائم منسٹر آئے. انفارچونیٹلی پارٹی کے اندر ان کو کسی دوسری پارٹی سے خطرہ نہیں تھا، اپنی پارٹی سے خطرہ تھا اور اسی پارٹی نے ان کے خلاف ریوولٹ کیا. وہ چلتے بنے اور تنویر الیاس صاحب آ گئے. وہ بھی بدقسمتی سے حکومت کو اور اسٹیٹ کرافٹسمین کو نہیں سمجھتے تھے، گورننس کو نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے جس طرح حکومت کو چلایا وہ بھی کوئی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھا نہیں تھا. یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا. اس دونوں سے لوگوں نے بچنے کے لیے جب چودھری انوار الحق صاحب کی قیادت میں مختلف جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی، لیکن یہ بھی ویسی ہی ثابت ہوئی بدقسمتی سے. اس کے اندر جتنے لوگ آئے، پہلے تو دیکھیں پوری 2-2.5 مہینے وہ وزراء نہیں بنا سکے، 2 وزیروں کے ساتھ کام چلاتے رہے. اس کے بعد ایک امینڈمنٹ کی گئی اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے پھر تقریباً 30 کے قریب وزیر بن گئے ہیں. پرائم منسٹر، ڈپٹی اسپیکر ملا کے 33 ہیں اور کوئی 4-5 مشیر لے لیے گئے ہیں. اب یہ اتنی بھاری بھرکم کیبنٹ کے ساتھ کم از کم 6 مہینے تک پورٹ فولیو ایلوکیشنز نہیں ہوا کہ کس نے کیا کرنا ہے. لوگ خام خواہی وہ جو سرکاری مرات ہیں ان کو انجوائے کرتے رہے. الٹیمیٹلی جو تقسیم ہوئی محکمہ جات کی، اس سے کوئی پرفارمنس پہ فرق نہیں پڑا. اس وقت میجارٹی ان لوگوں کو ملی جو لوگ اچھے محکمے جن کو پرفارم کرنا، جو ریاست کی ویلفیئر میں جو اچھا کام کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے ان لوگوں کو دیے جو ڈیزرٹر تھے، جو اسپرنٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ آئے اور ان کو دیا. کوئی ان میں کرنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خواہش نہیں ہے اس ریاست کی ترقی کے لیے یا اس کے لوگوں کی بہتری. ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس وقت جو ریاست کے اندر اس وقت مسائل ہیں لوگوں کے، جس طرح سے وہاں اس وقت ایک سول نافرمانی کی آپ تحریک ہی کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے وہاں بلات جو ہے وہ جلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کو ڈیم برد کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ایک جو ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے پوری ریاست کے اندر. تو حکومت جو ہے وہ ایک ان کے کیا دیگر جو مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ آج راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی جو حکومت سے آج صبح انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا، تو آپ کا کیا لائے عمل ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں لائے عمل تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، وہ میں نے یا راجہ صاحب نے کسی دوسرے نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. کلیکٹیولی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. جب پارٹی حکومت کے اندر آئی تو یہ کلیکٹیو ڈیسیژن تھا جس کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے انڈورس کیا. بہتری کے لیے ایک سوچ تھی کہ شاید اس طرح حکومت میں شامل ہو کر بہتری لائی جا سکے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. جو لوگ حکومت میں ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے. آپ نے بھی ذکر کیا وہ جو بلی کے بلات پہ ایشو ہے، تو لوگوں کو پنچ کیا اس سارے ایشو نے. جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا پاکستان کے اندر، اس کی ریفلیکشن پاکستان میں بھی گئی، آزاد کشمیر میں بھی گئی، جس کے لیے حکومت تیار نہیں تھی اور کوئی انہوں نے اپنا کام نہیں کیا کہ ہم نے اس میلٹ ڈاؤن سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیسے بچانا ہے، یہ ریلیف کیسے دینا ہے. جب بہت پریشر آیا تو جناب وزیر اعظم نے ایک ریلیف دیا کہ بلوں پہ جو ریٹ تھا اس کو بڑھایا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے، اس پر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ
یہ انہیریٹڈ ایشوز ہیں جو اس حکومت کو ملے، اس کے لیے آپ وہ بہتر پلاننگ کریں، اور اگر وہ ایک وے فارورڈ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ یقیناً اس بات کو اپریشیٹ کریں گے اور ساتھ چلیں گے۔ آج ان کی حکومت ہے، کل کوئی دوسری آئی تو اس کو بھی وے فارورڈ دینا پڑے گا کہ ریاست کے لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا۔ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ تعلیم کی معیار کو بہتر کرنا ہے، صحت عامہ کی سہولیات کو بہتر کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، اور جو نیا ایرا دنیا میں شروع ہوا اس میں شرکت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے۔ تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ آپ کے جو دور حکومت میں اگر اپنے حلقے کی بات کی جائے تو وہاں آپ کے دور حکومت میں ایک بڑا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ نے بڑے انیشیٹو لیے، مقامی سطح پہ تعمیر و ترقی ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی جو یہ موجودہ دور ہے آپ کے سیاسی حریف جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن نے پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو توجہ سے کریں اور لوگوں کی ویلفیئر میں حصہ لیں۔ تو یہ حکومت تو کر رہی ہوتی ہے، اپوزیشن کوئی عملی طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی، اپوزیشن اپنا ایجنڈا دیتی ہے۔ آپ نے کوئی آواز جو ہے وہ مقامی سطح پہ جو مقامی مسائل ہیں لوگوں کے، اگر میرپور شہر کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں چونکہ آپ کی ہی اپوزیشن بنتی ہے، آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ اپنے وہاں مقامی سطح پہ کوئی بڑا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی منصوبہ نہیں دے سکے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے پچھلے 30 سال کا، ان کا کوئی خواہش ہی نہیں رہی کبھی کہ وہ ترقیاتی کام کرے۔ آپ اس دور کو چھوڑ دیں، 2.5 سال کا دور جو ہے پیچھے دیکھ لیں، آپ نے یہ 85 سے بلا شرکت غیر حکومتوں کا حصہ رہے، حکومت کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی ڈیلیور نہیں کیا، تو اب بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو آلٹرنیٹ پروپوزل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس پر فیصلہ کر سکیں اور یہ امپلیمنٹ کرا سکیں۔ ہم حکومت کی توجہ چکریام برج پر دلاتے رہتے ہیں۔ پہلے تو 2 سال ہم نے خاموشی بھی رکھی کہ کل یہ نہ کہیں کہ ابھی ہمیں موقع ملا ہے، یہ ہمیں پرفارم نہیں کرنے دے رہے، ہم پھر بجا تنقید کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا لوگ بھی دیکھیں کہ ان کی نیت کیا ہے، یہ کیا کام کرنے کی نیت سے آئیں، لوگوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو چونکہ ان کے نصیب میں یہ بات نہیں اور نہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، جو نیو سٹی میرپور ہے، لوگوں کی میرپور کے لوگوں کی نے اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے جو ہے وہ دے کر یہ جو نیو سٹی میرپور ہے یہ بلٹ ہوا، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے قلیل عرصے میں، بہت تھوڑے عرصے میں وہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اس وقت کھنڈرات کا مناظر پیش کر رہے ہیں، وہاں کے فٹ پاتھ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو وہ جو شہر جو بنایا گیا ہے وہ اس حوالے سے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، وہاں کے مقامی جو ادارے ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، ہمارے جو مقامی ایم ایل ایز ہیں یا حکمران ہیں وہ بھی اس پہ کوئی خاطر خواہ آواز نہیں بلند کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ شاید آپ کو لگ رہا ہے، ہم نے اپنے دور میں 1 ارب اور 10 کروڑ روپے خرچ کیے اس کا انفراسٹرکچر امپروو کرنے کے لیے، اور بڑا اچھی حالت میں وہ انفراسٹرکچر دیکھے گئے۔ کچھ جو پچھلے 2-2.5 سال سے وہاں پہ منسٹر نہیں تھے، انچارج منسٹر نہیں تھے، پرائم منسٹر کی دلچسپی نہیں تھی، ڈی جی جس کو لگایا گیا اس کا بھی کوئی خاص اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اور کاموں پر توجہ دی جا رہی ہے جو وہاں کی ویلفیئر سے متعلق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی آئی ہے، اللہ نے موقع دیا تو اس کو ٹھیک کریں گے۔ یہ انفراسٹرکچر بہت محنت سے بنا، بڑا پیسہ لگا اس پہ، اور اس کو محفوظ رکھنا اور آگے چلانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کوشش کریں گے۔ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے ایک قسم کی بالکل جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تھا یا وہاں جو انتشار پھیلا اس کی وجہ سے ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ انڈر دا کارپیٹ چلا گیا ہے۔ تو یہ جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس میں سے بھی کوئی اس کے لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کیا اختیارات اور ہم نے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب تک پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں برسر اقتدار کی رہی، وہ سارے مواقع جو حاصل ہوئے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے، ان کو بھرپور طریقے سے اویل کیا۔ وہ یونائٹڈ نیشن کے باہر اس کا احتجاج ہو، OIC میں معاملہ ہو، یا
کسی اور فورم پر اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا. بدقسمتی ہوئی کہ 5 اگست 2019 کا جو مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو معاملہ آیا اور نریندرا مودی نے وہاں ایکسیس کیا اور 370 اور 35A کو ختم کیا, اس کے بعد ہمارے یہاں یہ فیلنگ آئی کہ شاید حکومت جو ہے اس وقت کی اس نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا, اور ٹرمپ عمران خان ملاقات جو تھی اس میں جو واپس آیا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے ایسا لگا, تو وہ ورلڈ کپ یہی تھا کہ انہوں نے وہاں پر کوئی اس معاملے کو طے کر لیا. ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو لائیو کریں, اس کو پوری طرح اجاگر کریں اور لوگوں کی نظروں میں لائیں, دنیا کی نظروں میں لائیں. تو اس کے لیے بہت یہ ایسا آئٹم ہے, ایسا پوائنٹ ہے جس پر یونٹی کی ضرورت ہے. اس میں اپوزیشن, حکومت اور سب کو مل کر مسئلہ کشمیر کے لیے جو تجاویز ہیں وہ تیار کرنی چاہیے اور وہ دینی چاہیے. ایک فائنل کویسچن جو صاحب, کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے, تو اوورسیز جو ہے وہ ان کا ایک درینہ جو ہے وہ مسئلہ ہے وہاں میرپور میں ایئرپورٹ کے حوالے سے. آپ تو شاید جانتے ہیں کہ جو اوورسیز ہیں ان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیکن چونکہ ایئرپورٹ کے حوالے سے ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہاں آئے دن ہونے والی پاکستان میں جو وارداتیں ہیں اوورسیز کے ساتھ, ان کو لوٹ لینا اور دیگر جو اس طرح کی مسائل ہیں, اس حوالے سے یہ جو ایئرپورٹ کا ایک درینہ مسئلہ تھا. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں ہماری مقامی حکومت یا ہماری مقامی جو سیاستدان ہیں وہ اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہے. تو دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ایئرپورٹ کبھی میرپور میں فیزیبل نہیں تھا اور نہ بن سکتا ہے. ہم خام خواہ یہ لالی پاپ دے کے لوگوں کو یہ سیاست میں اپنی سیاست کو بڑھوتری دینے کے لیے باتیں کرتے رہے. کتنی یورپ سے صرف انگلینڈ سے فلائٹ جائے گی, آپ کا کیا حال ہے؟ لنڈن والا اگر یہ فلائٹ برمنگھم سے آپریٹ ہو رہی ہو تو جا کے وہاں سے جہاز لے گا. پاکستان کے اندر مختلف ایئرپورٹس ہیں. میں نزدیک ترین ایئرپورٹ جو ہے اب سیالکوٹ ہو جائے گا جب موٹر وے کھاریاں تک آ گیا, اور یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر رہ جائے گا. جب یہ بائی پاس بن جائے گا پنڈی کے ساتھ سے تو پنڈی ایئرپورٹ بھی نزدیک آ جائے گا. انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کریں گے انشاءاللہ. ایئرپورٹ کبھی فیزیبل نہیں رہا. ہم نے لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے ان کو یہ کہا کہ آپ کو ایئرپورٹ دیں گے, آپ ہمیں ووٹ کریں. جب ایئرپورٹ فیزیبل نہیں ہے, آپ دیکھیں نا ایئرپورٹ پہ ایک فلائٹ جائے گی, 2 فلائٹس پہ ڈیلی کام چلے گا, کہاں سے فلائٹ ہے گی؟ ڈومیسٹک آپریشن ہوگا. یہ چیزیں, اور پھر ان چیزوں کی پوری دیر میں فیزیبلٹی تیار کی جاتی ہے اور اس فیزیبلٹی کی بنیاد پر وہ ہوتا ہے. کون سی فیزیبلٹی تیار کی ہے؟ یہ جو زبانی جمع خرچ جلسوں میں تقریریں کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ بنائیں گے, اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو باتیں. اور یہ بھی مس پرسیپشن ہے. یہاں میں اپنے عزیز بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, ایک آدھی واردات یہاں نہیں ہوتی ہیں, اسٹیبنگ نہیں ہو رہی یہاں پر بچوں کی. یہاں پہ امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ اسکولوں کے اندر فائرنگ نہیں ہوگی. اگر کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ, اور اس میں بھی بعض دفعہ کچھ ان کے اپنے لوگ ملوث ہوتے ہیں, تو ہم اس کو اوور بلو کرتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے جو بہن بھائی یہاں پر ہیں جو جانا چاہتے ہیں ان کو اعتماد دیں, اس کی بجائے یہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید وہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جو جنرل الیکشن ہے آپ وقت سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھنے نظر آ رہے ہیں؟ قطعی نہیں. یہ الیکشن جو ہے اپنے وقت پر ہوگا, اور کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کا ساتھ ہو. اور لاجسٹکلی پاکستان کے اندر اس کو فی الحال لاجسٹکلی افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ الیکشن وقت سے پہلے ہو جائے. بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کا. تو ناظرین یہ تھے سابق وزیر حکومت چودھری سعید صاحب. جیسے کہ آپ نے ان کو سنا, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ کا جو اوورسیز کا جو ایک درینہ مطالبہ ہے یہ ایک لولی پاپ ہے, اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو موقع ملا تو جو وہاں کے جو مقامی لوگوں کے مسائل ہیں, آزاد کشمیر سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ.